ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ اور اس کے بعد کوئی معلوماتی بات، خاص لیکن مختصر واقعہ یا قصہ ہوتا تھا۔ کچھ جملے کیسے ہوتے ہیں نا، زندگی بھر کے لیے آپ کے نام سے منسوب ہو جاتے ہیں، اور آپ ان چند لائنوں کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی یادداشتوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ 70، 80 یا 90 کی دہائی میں بڑے ہونے والے بچے جملوں سے خوب واقف ہیں۔ طارق عزیز صاحب چل بسے، چلے تو سب نہیں جانا ہے، لیکن اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی یادوں میں کیا چھوڑ گئے ہیں۔ نیلام گھر ہمارے بچپن کی فقط ایک خوبصورت یاد نہیں ہے، بلکہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے۔ جمعرات کی رات کو جمعے کی چھٹی کی خوشی کے ساتھ رات 8 بجے نیلام گھر دیکھنے کی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی۔ خوبصورت اردو، مضبوط لہجہ، باوقار انداز، برمحل اشعار اور معلومات کا خزانہ، یہ تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر طارق عزیز صاحب۔ ہم شو تو تفریح کے لیے دیکھتے تھے، لیکن اب سوچوں تو کیا کیا سیکھ جاتے تھے۔ پورا گھر شو میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات پوچھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کسی کا جواب اتفاق سے صحیح ہو جاتا تو اسے یوں لگتا کہ سارا حال اسی کے لیے تالیاں بجا رہا ہے۔ کسی بھی میزبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مہمان کا مزاج اور مرتبت جانتا ہے۔ جن کو مہمان کے طور پر بلایا جاتا تھا، اس کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتے ہوئے سوال ان کے معیار اور مزاج کے مطابق کیے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ مہمان آپ کے سطحی سوالوں سے ناگوار محسوس کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس کا لیول جانے بغیر کھی کھا کے ساتھ بے تکے سوالوں پہ تلے ہیں، جو کہ آج کل کے شوز میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ شخص آن ہے، اگر انہوں نے کوئی ڈرامے بازی کی، کون سی والی؟ کسی بھی قسم کی، جو ڈرامے کرتے ہیں سارے کے سارے انہی انچارج ہیں، ڈرامے انہی کے بات، سارے ڈرامے انہی کے۔ Oh my God، ایک تو you don't listen to the other person، you talk۔ ہمیں بیت بازی کا سیگمنٹ بہت پسند تھا، خوبصورت لہجوں میں ٹیموں کی طرف سے آتے ہوئے خوبصورت اشعار، اور پھر ان پہ طارق عزیز صاحب کی برمحل شاعری کا تڑکا، مزہ آ جاتا تھا۔ بعد میں جب بیت بازی میں حصہ لیا یا بیت بازی ہوسٹ کی، کہیں لاشعور میں وہ انداز اور آواز جگمگاتے رہے۔ سب سے دلچسپ حصہ وہ ہوتا تھا جب نئے نئے شادی شدہ جوڑوں کو بلایا جاتا تھا اور پس منظر میں چلتی ہوئی دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا کی دھن اور اس پر طارق عزیز صاحب کی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور انداز، پکارنے اور اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اور حضرات شرماتے ہوئے اور خواتین اپنے زرق برق شرارے غرارے سنبھالتے سٹیج کی طرف رواں دواں ہوتی تھیں، اور ہم محو حیرت ہوتے تھے کہ یہ دلہن بن کر کیوں آئی ہیں۔ کبھی کھیل ہوتا کہ ہال میں کسی کے پاس چمچہ موجود ہو، اس کے لیے انعام ہے، جو کسی نہ کسی کے پاس سے نکل ہی آتا اور وہ انعام کا حقدار پاتا، اور ہم بچپن کی بھری معصومیت میں خیالوں میں سوچتے کہ اگر کبھی قسمت میں شو میں جانا ہوا تو ساتھ پرس میں کینچی، چھری، چمچہ، کانٹا، پیچکس اور اسکاچ ٹیپ سب رکھ کے لے جائیں گے کہ جانے وہ کیا مانگ لیں، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ جہاں 4 بچے جمع ہوتے، ہم بھی نیلام گھر کھیلتے اور سب کچھ نقل کرنے کی کوشش کرتے۔ پروگرام کے اختتام کی ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ ان کا پاکستان کہتے ہی حسب توفیق حلق پھاڑ کے زندہ آباد کا نعرہ لگایا جائے۔ طارق عزیز صاحب ایک مدرسہ تھا جو چل بسا، ایک تہذیب تھی جو ختم ہو گئی۔ طارق عزیز کو پاکستان کا سلام پہنچے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔